بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جو پی ڈی ایم کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے کہ منڈے کو دھرنا دیا جائے گا اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے سامنے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دھرنا غیر معینہ مدت کے لیے ہوگا۔ ایک بڑی گمبھیر یہ صورتحال ہے، اور ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کیا کرے گی، کیونکہ جو شاہراہ دستور ہے وہاں پر وہ ریڈ زون میں ہے، سپریم کورٹ ریڈ زون میں ہے، وہاں پہ دفعہ 144 ہے، تو لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اکٹھے نہیں ہونے دیا گیا، تو مولانا کے لوگ کس طرح اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ دیدہ دلیری دیکھیے، آج مولانا عبدالغفور حیدری اس جگہ کا معائنہ کرتے رہے ہیں، اور مریم اورنگزیب نے یہ کہا ہے کہ وہ اور مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ وہ لاہور سے ایک جلوس کی صورت میں جائیں گی اور دھرنے میں شرکت کریں گی۔ پیپلز پارٹی نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ بھی دھرنے میں شریک ہوں گے۔ تو جو سچویشن پیدا ہوئی ہے وہ بڑی الارمنگ ہے۔ عمران خان صاحب کا بھی ایک مشاورتی اجلاس ہوا ہے، کل ایک سنڈے کو اب ایک اجلاس ہوگا، جس میں سارا معاملہ جو ہے اس کو غور کیا جائے گا، اور فیصلہ کریں گے عمران خان کہ کیا کرنا ہے۔ اس میں جو بہت سارے جو پارٹی قائدین ہیں انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے عمران خان صاحب کو کہ آپ بھی دھرنے کا اعلان کریں، اور آپ عدلیہ کے حق میں دھرنے کا اعلان کریں، کیونکہ جو گیم پلان پی ڈی ایم کا ہے اس میں وہ جو ورکرز کا پریشر ہے اس کو استعمال کریں گے، اور دھرنا جس پوائنٹ پر دیا جا رہا ہے، احتجاج یہ ہے کہ ہم 3-2 کا فیصلہ نہیں مانتے، ہم 4-3 کا فیصلہ مانتے ہیں۔ تو تحریک انصاف نے ابھی اس پہ فیصلہ نہیں کیا۔ عمران خان صاحب نے لیگل ٹیم کی اجلاس بلایا ہے، وکلاء کا اجلاس بلایا ہے۔ انصاف لائرز فورم کو ویسے یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ تیار رہیں، اور وہ بھی وہاں پر پہنچیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اس دن سپریم کورٹ کے اندر وکیلوں کا رش ہوگا، باہر پی ڈی ایم کے لوگوں کا رش ہوگا، اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ کس طرف جاتی ہیں، کیونکہ جب سجاد علی شاہ صاحب پر حملہ ہوا تھا تو اس سے پہلے سجاد علی شاہ صاحب نے 1997 میں تب اس وقت کے جو آرمی چیف ہیں جہانگیر کرامت صاحب، ان کے کہنے پر جو توہین عدالت کی جو کارروائی تھی وہ 1 ہفتے کے لیے مؤخر کی تھی نواز شریف صاحب کے خلاف، اور پھر اسی ہفتے میں سارا گیم پلان بنا۔ تو اپنی حفاظت کے لیے خط لکھا تھا آرمی چیف کو جناب سید سجاد علی شاہ صاحب جو چیف جسٹس تھے، لیکن آرمی چیف نے وہ خط ڈیفنس سیکریٹری کو بھیج دیا، اور انہوں نے اس خط کو کھولا ہی نہیں، اور نتیجتاً حملہ ہوا سپریم کورٹ پر، اور سجاد علی شاہ صاحب کو پھر وہاں سے رخصت ہونا پڑا۔ تو اب بھی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا رول بہت اہم ہے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تھوڑا ڈس ارے کا شکار ہے، اس لیے کہ جو یہ پچھلے 2-3 دن میں ہم نے جو ری ایکشن دیکھا اس میں بالکل وہ ایسا ری ایکشن تھا جو ان ایکسپیکٹڈ تھا، اور پھر اس کے بعد بہت سے تبادلوں کی خبریں ہیں، بہت ساری اسپیکولیشنز بھی ہیں، میں ان کی طرف نہیں جاتا کیونکہ یہ ہمارے ایک قومی ادارے کا معاملہ ہے، اور جب تک آپ کے پاس کنفرمیشن نہ ہو تب تک آپ یہ کام نہیں کرتے۔ لیکن ایک میں بتا دوں کہ صرف آج کے دن کم از کم 5 جو ہیں وہ ہدایات ملی ہیں ادارے کی جانب سے، اور لیکن یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایٹریبیوٹ ہم سے نہیں کریں گے، اور اس میں یہی تھا کہ جناح ہاؤس جو ہے اس میں تشدد ہوا، اس میں گراؤ جلاؤ ہوا، اس میں قائد اعظم کا پاسپورٹ جل گیا، اور یہ بہت ایک پاکستان کے لیے ایک ایسی جگہ تھی جو بڑی اس کی تعظیم تھی، لیکن شرپسندوں نے اور یہ سیاسی قائدین نے پلان کر کے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو اور جن لوگوں نے کیا ہے وہ شرپسند تھے، اور سیاسی لبادے میں وہ تخریب کاری کر رہے تھے، اور اب تو وہ جو بھی اس میں وہ ایمفسائز ہے وہ کہ پکڑا جائے گا، اور جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کی ویڈیوز اور ان کے نام اور وہ سب کچھ، اور کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس قسم کی وداؤٹ ایٹریبیوشن ٹو یہ کہ یہ اس طرح کی خبریں آج چینلز کو
فیڈ کی گئی ہیں۔ آرمی چیف نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ بھی پشاور میں گئے اور انہوں نے کہا کہ کسی قیمت پر بھی جو لوگ پاکستان کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں انہیں ہم معاف نہیں کریں گے، اور جنہوں نے یہ انسٹالیشنز پر حملہ کیا وہ دہشت گردی کیا انہوں نے، اور وہ سارے اس لبادے میں ہیں، وہی یعنی جو میسیجز تھے انہی کی لائٹ میں، انہی کی روشنی میں آج ساری گفتگو کی ہے آرمی چیف نے۔ تو وہ ایک بڑا سخت بیان ہے، اس سے لگتا ہے کہ جو ڈویژن ہے اور لائنز ہو گئی ہیں ڈرا، اور اس وقت ڈویژن یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک سائیڈ پہ ہیں، حکومت اور شاید جو ہمارے ادارے ہیں یا جو ہماری فورسز ہیں وہ ایک سائیڈ پہ ہیں۔ تو اس سے ایک بڑا عجیب سا ایک تاثر ہے، اور ملک میں ایک کشیدگی ہے اور ایک تناؤ کی سی فضا ہے۔ لیٹ سی اب کیا ہوتا ہے کہ اس دفعہ آرمی مطلب اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے، مدد کرتی ہے چیف صاحب کی جو کہ آئین کہتا ہے، یا اس حکومت کے ساتھ جاتے ہیں۔ آج لاہور میں ایک بڑا ایونٹ تھا، بڑا امپورٹنٹ ایونٹ تھا، بڑا تو نہیں تھا، ایونٹ امپورٹنٹ تھا، جسٹس مظاہر علی نقوی کے صاحبزادے کی شادی تھی، تو وہاں پر ججز بھی تھے، سول سوسائٹی کے لوگ بھی تھے، ظاہر ہے پولیٹیشنز بھی تھے، تو لیکن خاص جو چیز نظر آئی، چیف جسٹس عمر بندیال، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منیب اختر، جسٹس شاہد وحید صاحب، وہاں پر سابقہ چیف جسٹس گلزار صاحب بھی تھے۔ تو جو ججز کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بڑی ایسا تھا کہ وہ بہت کمفرٹیبل ہیں اور بہت پر اعتماد ہیں، کسی طرح سے ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک فیصلہ کر چکے ہیں، اور اب انہیں کوئی نہ کوئی سیکنڈ تھاٹ ہے، نہ ہی انہیں کوئی اس حوالے سے کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دباؤ ہے۔ تو وہ مسکراتے رہے سارا ٹائم وہاں پہ جو لوگ پارٹی میں تھے جنہوں نے بتایا، اور کچھ بابر اعوان صاحب بھی تھے، لائرز ایمیننٹ سردار لطیف خان کھوسا بھی تھے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی تھے پورے وہاں پر، اور بھی ہائی کورٹ کے ججز تھے۔ تو گیدرنگ میں جو وہاں پر جو موضوع تھا وہ تو یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ سب پاکستان پر رحم کرے، پاکستان کی مشکلیں آسان کرے، یہاں پر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، لیکن جو ججز تھے وہ بالکل نارمل تھے، اور کوئی ان پر کسی طرح کا ایسے آثار نہیں تھے کہ وہ بہت ٹینس ہیں۔ تو عمران ریاض کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی، شہر میں بہت ساری اسپیکولیشن ہے میں وہ کہ تشدد ہے اور ان کو سانس لینے کی تکلیف ہے، بڑے قریبی لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو لیکن جب تک کنفرمیشن نہ ہو وہ اس طرح کی میں بات نہیں کر سکتا، لیکن ایک کنسرن تھا، اور یا مقبول کے لیے بھی، کہ ان کو بھی اس طرح سے اٹھا لیا گیا۔ تو جو صورتحال تھی وہ ڈسکشن پاکستان کی سیاسی صورتحال پر، لیکن ان سارے جو معاملات ہیں اس پر تشویش، لیکن ججز کا جو باڈی لینگویج ہے وہ بہت ہی پر اعتماد، پرسکون، اور کسی طرح کا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی دباؤ محسوس کر رہے ہیں۔ بہرحال لیٹس سی اب کیا ہوتا ہے منڈے کو۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک۔ عمران خان صاحب نے بھی کل ہی بتانا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، اور وکیل بہرحال ہوں گے، اور معاملہ اس وقت گرم ہے، اور آنے والے دن مجھے لگتا ہے بہت کشیدہ ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نے